السلام علیکم۔ ایک ہسٹری ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یروشلم میں بابا فرید کے سرائے۔ یروشلم بیت المقدس وہ شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان مقدس زمین کے طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس قدیم شہر کے ایک علاقے کا تعلق انڈیا سے ہے۔ یہ دراصل ایک سرائے ہے۔ صوفی بزرگ بابا فرید نے تقریباً 800 برس قبل اس سرائے میں قیام کیا تھا۔ اس سرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 100 برس سے اس سرائے کی دیکھ بھال انڈیا کا ایک خاندان کر رہا ہے۔ اس خاندان کے بزرگوں کا تعلق انڈین ریاست اتر پردیش کے سہارنپور شہر سے تھا۔ بابا فرید یروشلم کیسے آئے؟ 800 برس سے بھی زیادہ پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس شہر پر مسیحیوں کی حکومت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے صوفیوں اور درویشوں کو اس شہر میں آ کر بسنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں آنے والے صوفیوں میں سے ایک بابا فرید بھی تھے۔ بابا فرید لمبے عرصے تک اس شہر میں رہتے رہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ یہاں سے انڈیا کب واپس لوٹے۔ ان کی واپسی کے بعد صدیوں تک انڈیا سے حج کے لیے جانے والے افراد بابا فرید کے سرائے میں رک کر کچھ دن گزارتے تھے۔ یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ اس درمیان مسجد اقصیٰ اور شہر کی دوسری اسلامی عمارتوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ان دنوں عرب ممالک بھی غریب تھے۔ اگر دولت تھی تو بھارتی نوابوں اور سلطانوں کے پاس۔ اس لیے سن 1923 میں یروشلم کے مفتی نے کچھ افراد کو انڈیا رقم لینے بھیجا۔ انڈیا کی آزادی کے لیے لڑنے والے محمد علی جوہر نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ مفتی نے یہ بھی کہا کہ بابا فرید کے سرائے کی دیکھ بھال کے لیے انڈیا سے کسی کو بھیجا جائے۔ اس طرح سن 1924 میں نذیر حسن انصاری نام کے ایک نوجوان کو اس کام کے لیے یروشلم بھیجا گیا، جہاں جا کر انہوں نے اس سرائے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد انصاری نے ایک فلسطینی لڑکی سے شادی کر لی اور یروشلم کے ہو کر رہ گئے۔ جب میں پرانے شہر میں واقع اس انڈین سرائے پہنچا تو انصاری کی 2 پوتیوں نے میرا خیر مقدم کیا۔ دونوں بہنیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے ابھی بھی اس سرائے کے اندر رہتے ہیں۔ سرائے میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا پھاٹک ہے۔ داخل ہونے کے تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد ایک لوہے کا گیٹ آتا ہے جس پر تالا لگا تھا۔ دونوں بہنوں نے تالا کھولا اور مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ اندر ایک بڑا احاطہ ہے جس کی داہنی طرف ایک پرانی مسجد ہے۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس میں انڈیا سے آنے والے بڑی ہستیوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ تصاویر والا کمرہ انصاری خاندان نے سرائے سے متعلق نایاب اشیاء ایک کمرے میں سجا رکھی ہے۔ ان میں پہلی جنگ عظیم میں یروشلم میں تعینات انڈین فوجیوں اور قدیم یروشلم کی عمارتوں کی تصاویر بھی ہے۔ نذیر حسین کا انتقال اس سرائے میں سن 1951 میں ہوا تھا۔ اب ان کے صاحبزادے یعنی ان دونوں خواتین کے والد اس سرائے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا اس وقت وہ اردن گئے ہوئے تھے۔ اس کے بغل میں اس کمرے کا دروازہ ہے جہاں بابا فرید رہا کرتے تھے۔ وہ کافی چھوٹا ہے، لیکن شاید بابا فرید کو اس سے بڑے کمرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیشتر وہ اس کمرے کی تہ خانے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ دونوں بہنوں میں سے چھوٹی بہن نور جہان نے مجھے بتایا کہ دادا بتاتے تھے کہ بابا فرید ایک بار میں 40 دنوں تک لگاتار اس تہ خانے میں بند ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کی نجی استعمال کی کوئی چیز اس تہ خانے میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں اور ان سے وابستہ داستانیں اس سرائے اور اس شہر میں آج بھی سنائی جاتی ہے۔ انڈیا سے آنے والے مشہور ہستیاں اس سرائے کو دیکھنے آتے رہتے ہیں۔ اس سرائے پر انڈیا کا مالکانہ حق ہے۔ آج بھی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے انڈیا سے نامی ہستیاں آتی ہے۔ انڈیا سے آنے والوں کے لیے یہاں 6 کمرے بھی ہیں جن میں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ یروشلم میں کئی جنگیں ہوئی اور یہ شہر کئی بار اجڑا، لیکن انڈیا اور بابا فرید سے منسوب یہ کونا 800 سال بعد بھی آباد ہے۔